الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت قابلہ سے، اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحت میں، ہماری عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہم اس سورہ مبارکہ کو ترجمہ اور مختصر تفسیر و تشریح کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی رکوع 40 ہے، جو کہ کسی بھی دوسرے رکوع کے کسی دوسری سورت کے اتنے نہیں ہے، اور اس کی آیات کی تعداد اسی طرح سب سے زیادہ 286 آیات ہے۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں جو احادیث مبارکہ اور نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک بیان ہے، آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم حدیث مبارکہ کا اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ ہر چیز کے لیے ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک سنان ہوتی ہے، ایک بلندی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی وہ سنان، وہ چوٹی، وہ کوہان سورہ بقرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو تاکہ شیاطین تمہارے گھروں سے نکل بھاگے، دور ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ، اس کی ایک ایک آیت کے نزول کے وقت اللہ رب العزت کے 80 ہزار فرشتے ساتھ میں اترے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کے فضائل میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رات کی نماز میں جب نوافل پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، تو وہاں پہ استبل میں ان کے گھر میں بندھا ہوا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس خوف سے سورہ بقرہ کی تلاوت کو روک دیا، کیونکہ اس گھوڑے کے پاس ان کا بیٹا بھی سویا ہوا تھا، کہیں گھوڑے کے بدکنے سے ان کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب انہوں نے سورت کی تلاوت کو روکا تو گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ آپ نے پھر دوبارہ سے سورت کی تلاوت شروع کی، گھوڑے کی پھر پہلی جیسی حالت ہو گئی، اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر سورہ مبارکہ کو روک دیا، تیسری مرتبہ بھی ایسے کیا، پھر آپ نے وہیں پر اپنے معاملے کو روک دیا اور موقوف کر دیا۔ صبح کے وقت، اور ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ بلکہ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اپنی نماز کو مکمل کر کے، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کے دوران تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان سے چراغ کی طرح روشنیاں زمین کی طرف امڑ کے آ رہی ہیں۔ صبح کے وقت یہ سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان فرمایا کہ میں نے رات کو یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا،
میں نے یہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ اللہ کے رحمت کے فرشتے تھے جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے وقت زمین کی طرف اتر رہے تھے۔ اگر تم اس کی تلاوت جاری رکھتے تو یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے ہی آسمانوں سے تمہاری ان آیات کو سننے کے لیے متوجہ رہتے۔ تو یہ چند فضائل جو احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتوں کی ترتیب رکھی گئی ہے، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، چلتے چلتے سورہ ناس تک۔ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ اس طرح کا فرق کیوں ہے؟ تو اس حوالے سے ایک بات ہم مسلمانوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک ترتیب نزولی ہے، قرآن مجید کی ترتیب نزولی مختلف ہے کہ کون سی صورت، کون سی آیت مبارکہ، کہاں پہ، کب، کس ضرورت کے تحت، تو ان کے ہاں وہ ترتیب ان کے ذہنوں میں رہتی، اور بعد میں جب قرآن مجید کو باقاعدہ ایک کتابی صورت میں جمع کیا گیا تو اللہ کی بتائی ہوئی اس ترتیب کے مطابق قرآن مجید کو جمع کیا گیا، جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، جس کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی اور سورہ ناس آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اس طرح سے 114 سورتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ پہلی الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس پر بارہا جب دوسری سورہ مبارکہ کا ہم نے مختلف اوقات میں تذکرہ کیا تو وہاں پر اس کا ذکر ہوا۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم اکٹھا ملا کے نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات، جن کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہم علم نہیں پڑھتے، الڑ نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، حامیم ہے، یاسین کو یس نہیں پڑھتے، ان کو ہم توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ 29 صورتیں ایسی ہیں جو ان مختلف حروف مقطعات سے شروع کی گئی ہیں، اور یہ حروف مقطعات 14 ہیں۔ یہ حروف مقطعات 14 ہیں اور 29 صورتیں ان حروف مقطعات سے شروع کی گئی ہیں۔ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ سب سے بنیادی اور بڑی اور سمجھ کی بات یہ ہے، اللہ اس کے معنی کو بہتر جانتے ہیں، اور امانتاً اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ امت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس معنی کے پیچھے پڑے، یہ قرآن مجید کے ان الفاظ میں سے ہیں، ان قرآن مجید کے حصوں میں سے ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، بس ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ ہیں، ان کی پیچھے پڑ جانا اور سارے دین کا مدار انہی چند باتوں پہ سمجھ لینا، اور جو مبادیات دین ہیں، جو ضروریات دین ہیں، ان سے پہلو تہی اختیار کرنا، یہ ہر زمانے میں لوگوں کا وتیرہ رہا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے خطبات میں سے کہیں پہ لکھتے ہیں
کہ دو نوجوانوں کی بحث ہو گئی اور انہوں نے مجھے ہی فون کھڑکا دیا کہ ہم نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. کیا بات پوچھنی ہے؟ کہ اصحاب کہف کا کتا سفید تھا کہ کالا تھا؟ حضرت نے فرمایا بھائی تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ کتا کالا ہو یا سفید ہو؟ کہا جی ہم دوستوں میں آپس میں ایک بحث چھڑ گئی ہے. آج کل ہمارا بحث و مباحثہ کا وتیرہ بڑا ہے، عمل کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. بس اللہ معاف کرے، ہمارے حالات ہی کچھ ایسے بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ بحثیں، تجاویز، باتیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، دل باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بند ہو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہمارے حالات کچھ اس طرح کے بن چکے ہوئے ہیں. بڑی بڑی باتیں، تجاویز، بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے اور نتیجہ زیرو. اصل کام آنے والی چیز ہمارے اعمال ہیں، ان سے ہی نجات ہونی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. اب مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سے آپ تم کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ ہماری بحث ہوگی، ہمیں بتا دیں. تو حضرت نے فرمایا اصحاب کہف کا کتا کالا ہو یا سفید ہو تمہیں اس کا نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. تم فکر کرو کہ تم نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ کیسے. ایسے ہی جو متشابہات قرآن ہیں، آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے، یہ بڑی صورتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. اب اسی ترتیب سے ہم چلتے جائیں گے، جتنی بھی سال اور جتنی بھی زندگی لگ جائے تو ان پر ایمان لانا کافی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح ہر چیز کے راز اور بید ہوتے ہیں، قرآن مجید کے راز اور بید حروف. جس طرح کوئی پہلوان اپنے شاگرد کو سارے بید نہیں بتاتا، کیوں؟ وہی سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ اگر سارے داؤ پیچ بتا دیے ہوئے وہ تو اپنے استاد کو ہی نیچے گرا دے. جیسے کہ ایک بات بھی ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے کہ بلی شیر کی، بلی نے سارے گر بتا دیے شیر کو، اور جب شیر بلی پہ لپک دوڑا، اس کو ہی قابو کرنے لگا، بلی چڑھ کے درخت پہ اپنی جان بچائی. شیر نے کہا ماسی یہ تو نے ہمیں سکھایا نہیں تھا. کہا اگر یہ سکھا دیتی تو آج جان کہاں بخشواتی. تو لہٰذا یہ، اور پھر یہ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے علامہ، بڑے سے بڑے مفتی، جو مرضی کوئی دنیا کا ہو جائے، اس کے علم کے لیے یہ عاجزی کی بات ہے کہ اس کو یہی نہیں، پہلے سورہ بقرہ کا ہی پہلے ہی الفاظ اور حروف کا نہیں پتا. وہ پہلے کہہ دیتا لا علم لنا، مجھے کچھ بھی پتا نہیں. میرا 8 سال کا علم، میرا 12 سال کا علم، میرا 16 سال کی پڑھائی، بے شمار کتابوں کی ورق گردانی میں نے کر لی. اے اللہ تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے، تو ہی جانتا ہے، ہم تو صرف عاجز اور بے بس ہیں. لہذا یہ قرآن مجید کے راز ہیں اور ان راز کو راز ہی رہنے دو. بعض اوقات لوگ، یا علماء نے بھی کیا، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے کہ الف کا یہ معنی، لام کا یہ معنی، میم کا یہ معنی. اللہ تعالیٰ نے جو چیز مخفی رکھی، راز میں رکھی، اس کو وہی پہ رہنا چاہیے. جب اللہ چاہے گا پردہ کھولنا تو ہمارے سامنے سارے پردے کھول دیے جائیں گے. الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کی. پہلی بات لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. شک کی پہلی صورت کہ بندہ مانے ہی نہ یہ رب کی طرف سے. جیسے کہ قریش مکہ کہتے تھے یہ خود ہی بنا کے لے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اپنا ہی کچھ بنایا ہے. کبھی کہہ دیا، اللہ معاف کرے، کسی آسمانی مخلوق سے سیکھ کے آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو 3 مختلف طرح کے چیلنج فرمائے. ایک چیلنج فرمایا اگر ایسا ہی ہے تم لے آؤ اس جیسی کتاب. اللہ نے چیلنج کو ذرا مزید کم کیا، چلو 10 سور 10 ہی صورتیں لے آؤ. پھر اللہ نے اور چھوٹا کیا، ایک ہی صورت اس طرح کی لے آؤ. اور نہ وہ لا سکے
نہ آج تک لا سکے اور نہ انشاءاللہ قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ کوثر کی طرح بھی قیامت کی صبح تک لا سکیں گے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، پہلا معنی. دوسرا معنی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے بہترین ہے. تیسرا معنی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی، تغیر، تبدل نہیں ہے. جیسے نازل ہوئی تھی آج بھی ویسے ہے اور قیامت کی صبح تک ایسے ہی رہے گی. کہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، بڑی اچھی تعریف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ مجھے ذرا تقویٰ سمجھا دیجئے، تو انہوں نے ایک مثال کے لیے سمجھایا کہ آپ جھاڑیوں والی زمین سے گزرتے ہیں، ان جھاڑیوں پہ کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح سے اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرتے ہیں. وہ کانٹے، وہ جھاڑیاں کپڑوں کو نقصان نہ پہنچا دے. ایسے ہی زندگی کو گزارنا کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے. ایسے ہی علماء اور مفسرین نے تقوی کے 3 درجات بیان کیے. پہلا درجہ، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، ہر طرح کا شرک، یعنی بالفاظ دیگر کامل ایمان کہ جس میں اپنی تمام تر ضرورتوں کی توجہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ. یہ پہلا درجہ. تقوی کا دوسرا درجہ اور اگلا مرحلہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے، کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرے. کبیرہ سے بچنا ہے، صغیرہ ہو جاتے ہیں ہم سے، انسان ہیں، ان پہ اصرار کرنا، ان پہ ڈٹ جانا کرنے کے بعد یہ ایسا عمل ہے جو انسان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا. تو پہلا درجہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، شرک کے ہر طرح کی قسم سے بچنا ہے. نمبر 2 کہ ہم نے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہیں کرنا. اور تیسری بات اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف گامزن کرنا. تو ترتیب سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی بات ایمان کی ہے، دوسری گناہوں سے بچنے کی ہے، اور تیسری اعمال صالحہ. اس ترتیب کو ہم سمجھیں اور پھر ہم اپنے آپ کو اہل تقویٰ میں سے یا متقین میں سے شمار کریں. آخری بات، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اگر یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، وہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے. بھئی جو پہلے ہی متقی ہیں، پہلے ہی پرہیزگار ہے، پہلے ہی وہ اس راہ پہ چلنے والا ہے، اس کے 3 درجات جو بیان کی اس پہ عمل، پھر کیسے ہدایت ہو گئی؟ یہاں پر مفسرین نے، اور سب سے اچھی بات جلالین میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تقوی کی تعریف میں 2 لفظوں میں بیان کر دی. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، تقوی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ان کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنے دلوں کے کواڑ بند کر لیے ہیں، دروازے بند کر لیے ہیں، اور میں نہ مانوں کی رٹ پہ قائم ہے. ان کے لیے کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے. ان کے لیے جو دلوں کے دریچوں کو کھول کر اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہی پرہیزگار ہے، پہلے ہی وہ اس راہ پہ چلنے والا ہے، اس کے 3 درجات جو بیان کی اس پہ عمل، پھر کیسے ہدایت ہو گئی؟ یہاں پر مفسرین نے، اور سب سے اچھی بات جلالین میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تقوی کی تعریف میں 2 لفظوں میں بیان کر دی. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، تقوی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ان کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنے دلوں کے کواڑ بند کر لیے ہیں،
دروازے بند کر لیے ہیں اور میں نہ مانوں کی رٹ پہ قائم ہے، ان کے لیے کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ ان کے لیے جو دلوں کے دریچوں کو کھول کر اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے عربی کو مجھ سے اور ہم سے زیادہ سمجھنے والا ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ اور شیبہ اور ولید بھی تھے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے دل کے کواڑ کو ہدایت کے لیے بند کر دیا، اس دروازوں کو کھولا نہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت بھی نہیں دی، جن کا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کے اگلے حصے میں آ رہا ہے، ختم اللہ علیہ قلوبہم۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اللہ نہیں لگائی، انہوں نے پہلے خود اس مہر کے مستحق ہوئے، کام ہی ایسے کیے۔ اللہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جب تم نہیں چاہ رہے تو پھر ہماری طرف سے بھی نہ ہی سمجھو، جب تم کہہ رہے ہو میں نہ مانوں تو پھر ہماری طرف سے بھی نہ ہی سمجھو۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کی ہدایت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کتاب سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تکن لک رضا ولحمدی علی معادہ وسیلۃ، وصلی علی جمیع اخوانہ من نبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی قلت واللہ انت ربی لا الہ الا انت توکلت وانت رب العرش العظیم۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، سب کی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، اس کے علم کے بعد یا اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہر قسم کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے دکھ سے، تکلیف سے، بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، خصوصاً میرے والدین، میرے دادا دادی اور جتنے بھی میرے خاندان کے افراد فوت ہو چکے ہیں، اس وقت جتنے بھی مجلس میں لوگ موجود ہیں ان کے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، مسجد کے بانیوں میں سے، نمازیوں میں سے، مسجد و مدرسے سے محبت کرنے والے جتنے بھی فوت ہوئے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے دراجات کو بلند فرما، آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين برحمتك يا